السلام علیکم۔ ترمذی کی حدیث ہے، عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین الکفر والایمان ترک الصلاة۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا ترک کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی پیاری حدیث۔ اس حدیث کو سننے کے باوجود بھی اگر ہم لوگ نماز کے پابند نہیں بنتے، ہم لوگ اگر پکے نمازی نہیں بنتے، پنج وقتہ نمازی، یہ نماز نہیں کہ کبھی پڑھ دیا کبھی چھوڑ دیا، یہ نماز اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ایسے نماز کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسے نماز کی ضرورت ہے جو پانچوں وقت نماز پڑھے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ دیا۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی چھوٹ جاتا ہے، تو جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ سراسر کفر ہے۔ یہ ترک کرنا ہوا، یعنی چھوڑ دینا ہوا، جان بوجھ کر چھوڑ دینا۔ کبھی کبھی غفلت میں انسان، سستی میں کبھی، لیکن چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر کبھی چھوٹ بھی جائے تو فوری طور پہ توبہ کر لے، فوری طور پہ پھر سے تیار ہو جائے، پھر سے نماز پڑھے، پانچ وقت پڑھ کر ہی سوئے۔ عشاء تک ہماری عشاء تک کی نماز پوری پابندی کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پوری ہو جانی چاہیے، یعنی کہ کبھی پڑھ دیا کبھی چھوڑ دیا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو ہم منافق کے سب سے اونچے درجے پہ ہیں۔ یعنی آج کی اکثریت مسلمان، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کی اکثریت مسلمان پانچ وقت کی نمازی ہے، لیکن اس میں بہت سی اکثریت نہیں بھی ہے، یعنی کبھی پڑھ دی اور کبھی چھوڑ دی، یہ والی حال ہے۔ یہ منافق، انہوں نے کہا کہ یہ منافقت ہے، یہ منافقت کی سب سے اونچا درجہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کبھی پڑھ دیے کبھی چھوڑ دیے، ایسا نہیں۔ اور جو پوری طرح سے جان بوجھ کر چھوڑتا ہی رہتا ہو، اس کا تو کیا مقام ہوگا، اس کا کوئی ہم لوگ اس کو اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کس منافق پر ہوگا۔ لیکن آج کی اکثریت مسلمان پڑھ رہی اور چھوڑ رہی، یہ والی منافقت ہے، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ پھر جو عبداللہ بن ابی ابی، جو یہ منافق تھا عبداللہ بن ابی، یہ والا حال ہمارا ہو جائے گا۔ وہ بھی منافقت میں سے تھا۔ تو ہم سب نماز پڑھیں تو پابندی سے پڑھیں، پانچ وقت کی پڑھیں، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ دیا اور کبھی چھوڑ دیا۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں، وہ کسی بھی نیک عمل کو چھوڑنے پر کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز کو چھوڑ دینا وہ کفر سمجھتے تھے۔ ان کا خیال رہتا تھا کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور اس حدیث کو سننے کے باوجود اگر ہم نماز کے پکے نمازی اور پکے پابند نہیں بنتے تو پھر ہم لوگ کو کوئی جھنجھوڑ نہیں سکتا۔ حدیث کو سننے کے باوجود اگر قرآن ہمارے دلوں میں آیت پڑھ کے سنایا جائے اور ہمارا دل لرزے نہیں، تقویت نہ کرے، اور حدیث پڑھ کے ہمارے دلوں میں، ہمارے کانوں میں سنائی جائے اور پتہ چلے، اس کے باوجود بھی اگر ہمارا دل نہیں لرزتا، ہمیں اندر سے نہیں جھنجھوڑتا، تو پھر ہمیں کوئی نہیں جھنجھوڑ سکتا، ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا۔ تو یہ بہت بڑی منافقت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پانچ وقت کی نماز پڑھے، پابندی سے پڑھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنائے، پابندی سے بنائے اور توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دیے ہوئے ہیں، ضرورت ہے شوق کی اور جذبے کی، اور اندر سے علم حاصل کرنے کی، جو علم ہے جو یقین پیدا کرتا ہے اور صبر پیدا کرتا ہے، وہ والی یقین اور وہ والی صبر کی ضرورت ہے، تاکہ ہم سب ہمت باندھیں اور طاقت پیدا کریں اور پابندی سے نماز پڑھ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنائے۔ تو پھر ٹھیک ہے، السلام علیکم۔